جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے جب آپ کو کئی بار کہا یار اس کو اگنور کر دیں، پھر آپ جو ہے بیچ میں ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ثبوت مانگ رہا ہے، ثبوت مانگ رہا ہے. بھائی پہلے خاتم حسین رضوی کے والے سے تو ثبوت دے کہ وہ قادیانی تھا، اور یہ مقبول جان کے والے سے تو یہ ثبوت ہے کہ وہ قادیانی تھا وہ. ٹھیک ہے، تو اور کیا مقبول جان وہاں قادیان ضرور گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جانے سے وہاں کوئی قادیانی تھوڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، بات کا بات ہے نا. تو پھر اس نے پرویز رائی کو ایک بار کہا اس نے مجھے کہ وہ قادیانی ہے، چودھری شجاعت قادیانی ہے. جب میں نے ثبوت مانگے رہے، ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھے. پرانی بات ہے، کوئی 1.5 سے 2 سال گزر گیا میرے. تو میں اس کو بہت پرانا جانتا ہوں، 4-5 سال ہو گئے اس کو. اچھا، پھر الغرض جو ہے نا، یہ ہر بندے کو قادیانی کہتا ہے اور ثبوت اس کے پاس ہوتے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نا یہ ڈاکٹر اقبال ہے، اس کو بھی قادیانی کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بھائی اس کے دو طرفہ بیانات ہیں نا، قادیانیوں کی حمایت میں بھی ہے، مخالفت میں بھی ہے. ٹھیک ہے، جب ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس کو قادیانی نہیں کہا، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ بڑی جو ہے نا زبردست قسم کی تحقیق مفتی راشد کی ہے، اور مفتی راشد نے ہی اس دور میں اوپن کیا ہے اقبال کو. ٹھیک ہے، تو مفتی راشد بھی یہی کہتے ہیں بھائی اس کو میں قادیانی نہیں کہتا. میں بھی آپ کو ایک کلپ بھیجتا ہوں، اس کو آپ سن لیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا ہر بندے کو قادیانی، ہر بندے کو قادیانی. میں کس کس کا نام بتاؤں، کس کس کا نام بتاؤں کہ مجھے میرے ذہن سے نکل گئے. جو بندہ اس کی طبیعت کے خلاف تھوڑی سی بات کر لیتا ہے نا، یہ کہتا ہے یہ قادیانی ہے. ٹھیک ہے، اس نے زن تو اس کے اندر ہے ہی نہیں نا کوئی چیز، اس نے زن کے نام کی نا. تو 1.5 سال پہلے یہ بے نظیر کا دفاع کر رہا تھا، بے نظیر کا بے نظیر شیعہ ہے. نہیں جی وہ مزاروں پہ جاتی تھی، وہاں جاتی تھی، وہاں جاتی تھی. تھوڑا یہ بیان بدلتا رہتا ہے، اس کی کیا بات ہے، سیاسی بندہ ہے، جمہوری بندہ ہے یہ تو. ٹھیک ہے نا، تو بٹوں کا دفاع کرتا ہے، چھوڑے پڑیں اس کو. اس سے پہلے بھی میں یہ آڈیو کلپ لگا چکا ہوا ہوں. اس نے کہا تھا کہ خادم قادیان کو آغا وسیم جو ہے وہ اور اوریا مقبول جان کو قادیانی کہتا ہے، ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتے. 1 یا 2 دن پہلے میں نے سارے ثبوت، اگرچہ اور بھی ثبوت ہیں لیکن میں صرف اس حرام زادے سے یہ پوچھتا ہوں، اوے مادر چود، اوے گشتیدہ پتر، تو مجھے یہ بتا شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اپنے آپ کو دینی بندہ کہتا ہے نا. اوے ماں چود، حرام زادے، گشتی دے پتر، جواب دے. شریعت کیا کہتی ہے کہ مرزئی کی قبر پہ رحمت کی دعا کرنے والا شخص، اس کو ہم کیوں قادیانی نہیں کہیں گے؟ اس کا مجھے تو جواب دینا ماچود. وہ کیسے مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس حرام زادے کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ ایم عالم مرزئی ہے، لیکن جب میں نے یہ مہم ہر ایک چیز اس کے بندوں کو اس تک رپورٹ پہنچی، تب تک وہ مردار نہیں ہوا تھا. اوکے، اگر اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی 2 کام کرتا. یا تو وہ ثابت کرتا کہ ایم عالم ہرگز مرزئی نہیں تھا، جو وہ کر نہیں سکتا. وہ کیا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تھا ہی مرزئی. تو اس لیے ڈاکٹر اقبال بلا شبہ قادیانی تھا. اوکے، اور اگر مفتی راشد نے اس کو قادیانی نہیں کہا تو یہ کہ قرآن کا حرف نہیں ہے. میرے عقیدے کے مطابق ڈاکٹر اقبال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ کہا ہے، تو ایسے شخص کو میں قادیانی ہی کہوں گا. اس نے بیعت کی یا نہ کی؟ تم بتاؤ. انکار کرتے ہو بین چود حرام زادے اور تیرے سارے حرامیوں کا ٹولہ. انکار کرتے ہو کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ نہیں کہا. ڈاکٹر اقبال نے حضرت امام مہدی کے آنے کی جو بات کو جو ہے وہ کہا کہ یہ یہود و نصارہ کا آئیڈیا ہے. ظاہر ہے قادیانی بھی یہی کہتے ہیں نا. تو پھر وہی بات ہے
کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ قادیان میں ہی اصل اسلام ہے، اور تیری ماں دا چوتھا دس ایسے بندے نو قادیانی کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یا تو کہو کہ یہ باطل چیزیں ہیں، چاہو اس کے ساتھ مل کے اس کے گروپ میں شامل ہو جو زائد نعمانی گانڈو کے تہاڈی ماں نو میں تو تن چھڈنا نہیں ہے بہن چودو۔ تو اس لیے میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہن جے تو بد فعلی نہیں کروائی نا اشتیاق تے آئے دا جواب دے بہن چودا، جے تو کسے مرضی دی سٹ نہیں ہے حرام زادے آستین دے سب ماں چود جھوٹیاں قسمیں کھا رہے ہیں ماں چودا، جس دے اوتے میں دعویٰ نہیں کیتا وہ دی قسم کھا رہے ہیں۔ میں جس کے اوپر یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اٹھا کے تو نے یہ نہیں مجھے کہا کہ فلاں دعوت اسلامی کے خلاف ویڈیو بناؤ، وہ نانگا پیر کے خلاف بناؤ، اور وہ کیا نام ہے مجذوب کے خلاف، اور جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں۔ ایدے تے گانڈو قرآن چک تیری میں پہن دا چھولا، ایدے تے قرآن چک حرام زادے۔ تے بہرحال یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب علی مجھے جواب دیں، سارے اس کے ماں چود حرام زادے گانڈو قسم کے جو لونڈے آگے مجھے تنگ کرتے ہیں نا، اور گانڈوو تاڑے جے ایڈی ضرورت ہوئے تے جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں تم بھی بناؤ، تو پھر میں تمہاری ماں کو چودوں حرام زادے۔ تو اس لیے میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جواب دو۔ خادم قادیان نے ایسے شخص کو عاشق رسول کہہ رہا ہے جو قادیانی عقیدے کو درست مان رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت شدہ ہیں، تیری ماں دا چوتھا یا دس کے انہیں نہیں کیا، تو خود گلاں ہے جیاں کیتی ہوئی ہیں ماں چودہ، اس کو ہم قادیانی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اور پوچھو اس سے کیا نام ہے مولوی وہ کیا مفتی کیا نام ہے اس کا، مفتی راشد سے پوچھو، ایسے بندے کو کیا کہو گے؟ ایسے بندے کو سنی کہو گے، ایسے بندے کو وہابی کہو گے، ایسے بندے کو دیوبندی کہو گے، ایسے بندے کو شیعہ کہو گے، ایسے بندے کو بریلوی کہو گے، کیا کہو گے؟ تیری ماں دا چوتھا تو جاندا ہے کتے؟ جس نے مرزئی عقیدے کو حق کہہ دیا وہ مرزئی ہے ماں چودہ۔ تو جا پوچھو اس سے مفتی راشد سے یا کسی سے بھی پوچھ لو، وہ نہیں کہہ رہے تو کیا ہے، میں تو ثابت کر رہا ہوں کہ مرزئی ہے۔ تو ایسے شخص کو خادم قادیان اٹھتے بیٹھتے عاشق رسول اور مسلمان کہتا ہے، تو قادیانی کو جو عاشق رسول اور مسلمان کہے گا اس کو کیوں قادیانی نہیں کہا جا سکتا؟ ماں چود جواب دے گا۔ اس سے پہلے بھی میں یہ آڈیو کلپ لگا چکا ہوا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ خادم قادیان کو آغا وسیم جو ہے وہ اور اوریہ مقبول جان کو قادیانی کہتا ہے، ثبوت اس کے پاس نہیں ہوتے۔ ایک تو یہ جواب کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ بھئی وہ فاسد ہے اور مالن ہے، کیا جو بھی یہ لفظ بولتے رہتے ہیں، تو جواب یہ دیتے نہیں ہیں۔ اوکے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ماچوت قادیانیوں کے کتے ایجنٹ ہیں، جو جس آدمی نے ہسٹری میں پہلی بار ان لوگوں کا قادیانی ہونا ثابت کیا جن کو یہ اسلام کے مجاہد کہہ رہے تھے، جن کو یہ شہید کیا بولتے ہیں، دفاع پاکستان کرنے والے، یہ وہ، تو یہ میں کہتا ہوں میں نے 100 آدمی جو چھپے قادیانی تھے، اگر 99 کو فرض کیا 100 میں سے 9 کو میں نے غلط طور پہ اگر کہا بھی ہو کہ یہ قادیانی ہے، لیکن اگر ایک بھی درست نشاندہی ہو گئی تو مجھے بتاؤ کہ یہ دین کی خدمت ہے کہ نہیں؟ اول تو جن کو میں نے کہا ہے بہت تسلی سے، جب تک سارے ثبوت ابھی بھی یہی دے رہا ہوں نا، یہی دے رہا ہوں، تیری ماں دا چوتھا تو کدوں کے میرے کو پوچھے کہ بھی ان کے مرضی کہہ رہے ہو، تو چلا قرآن پہ ہاتھ رکھ، قرآن پہ ہاتھ رکھ، کہہ کے آغا وسیم سے میں نے ثبوت مانگے اور اس نے نہیں دیے، تیری ماں دا چوتھا، تو گانڈو ایڈا وڈا جھوٹا آدمی ہے۔ اوکے، تو میں تیرے سامنے بیٹھ کے قرآن اٹھاؤں گا ہر ایک چیز پر، ماں چود گانڈو، اور تجھے بھی کہوں گا کہ اٹھا اگر تو سچا ہے۔
देखना तू कुरान की कितनी अहमियत करना है मां चौदा। तो अब इसमें शरीयत के हिसाब से मैंने क्या क्या नाम है उस मां चौथ का, खादिम कादियान को शरीयत के हिसाब से कादियानी कहा है। और अगर कोई मौलवी आके मेरे इस दावे को झूठा कर दे और मुझे बता दे कि नहीं तो आगा वसीम तुम गलत कह रहे हो, तो मैं यहां बयानिया दूंगा। आए सारे मौलवी। ओके, तो ये आगे औरिया मकबूल जान की बात कह रहा हूं। और तेरी मां दा झूठा मारिया गांडुआ तू किसी हमायत करना पिया जिन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते झूठा कुरान झूठा क्या कहते हैं बयान दिया है कि ख्वाब देखा और ये किया और वो किया। तेरी भैन दा छोला, तू तो असल कादियानी है मां चोत कि जेड़ा कादियानिया का दिफा कर रहे हैं मां दा फुदा तेरा गश्ती दे पुत्र। बोल बोल जे तू बदफेली नहीं करवाई मां चोद हराम ज़ादे, बोल कि और या एक मकबूल जान ने झूठा ख्वाब सुनाया कि नहीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते ते शरीयत दा की हुक्म है तेरी मां दा झूठा, बोल। तो अगली बात यह है कि इसने क्या कहा है, हाँ मैंने कहा कि वो कादियानी इसलिए मैंने उसको कह रहा हूं, अगर ये बहुत सारे और भी दलाइल हैं। इसने खुदा पाक की कसम अपने वीडियो में कहा हुआ है कि जो क्या नाम है पाकिस्तान के मसले का हल यही है कि 73 के आइन को ख़त्म कर दिया जाए। और यही तो मरज़ई कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसने ये कहा कादियानी जो हैं वो मुर्तद नहीं हैं। पहले जो थे क्या बोलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के वक्त के मरज़ई वो मुर्तद थे, जो बाद में हैं वो मुर्तद नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का मुर्तद होता कौन है? मुर्तद वही होता है जिसने कलमा अदा किया और फिर कुफरियात बक ली और इस्लाम से बाहर हो गया। ओके, तो मरज़ई तो चाहे पुराने हों या नए हों, पहले तो वो कलमा अदा करते हैं और उसके बाद मिर्ज़े को नबी कहते हैं। तो क्यों ना मुर्तद हुए? जो आदमी कादियानियों को मुर्तद नहीं मान रहा, जो कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ रहा है, और तेरी मां दा झूठा, बोल गांडू, बोल तू उस बंदे नूं मरज़ई कहेगा कि नहीं? शरीयत की कहती है कादियानियों के पीछे नमाज अदा करने वाला, उनकी मस्जिद में चंदा देने वाला और मरज़इयों को मुर्तद ना कहने वाला, वो खुद क्या होगा? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की कब्र पे जाके हाजिरी देने वाला, ओ कौन है? मां दा फुदा तेरा, दस है गांडू। लेकिन तू नहीं दसेगा क्योंकि तू बेशरम है, बदफेली करवा के तेरे च जिद्दी चीज़ सी ना वो ख़त्म हो गई है। हुण तू इत्थे मां चुदक्की कर रहे हैं, तू आ रहे हैं नाल तेरे होर भी बोंडी मुंडे और गश्ती दे पुत्र एक बात का जवाब नहीं देते। तो तू तो तुसी ते सोच भी नहीं सकते कि तुसी फड़ा किदे नाल पालता मां चोदो हरामजादे गश्ती दे पुत्र। तू बोल ना, फिर तू बोल के जब मरज़इयों ने 10 साल पहले इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारी इबादत गाह में हमारे इमामत में नमाजें अदा करता रहा है, ओके, तो बताओ मुझे ये सकूत कर रहा है इनके इल्ज़ाम पर। 8-10 साल हो गए हैं, क्या कहोगे? शरीयत क्या कहती है? 10 तेरी मां दा झूठा गंड, तू बनना है बड़ा फिलोसफर बनना है बहन चोद, बता शरीयत का क्या असूल है? तो यकीनन और यकीनन साबित शुदा बात है कि उसने मरज़इयों के पीछे नमाजें अदा की, सहाबा को लुटेरा कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झूठा ख्वाब सुनाया, ये जान के ज़ियाउल हक कादियानी था, ये जान के इमरान खान कादियानी है, वो इस्लाम का उनको ये कह रहा है। या मर्द दी औलाद होंदा भैन चोद आके पहले इन्हां नूं मुसलमान साबित करदा ते फिर उन्होंने जो मर्जी आखदा मां चोद। तो यही हाल तेरा है गांडू, भैन चोद। तू दस, तू बता कि क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। तो ये तो हो गया इसका औरिया मकबूल जान का भी मुख्तसर। अब ये सुने ये क्या कह रहा है।
اس سے پہلے بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ دوسرے مسلمان کو اگر وہ دیکھے کہ یہ جو ہے غلط بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے، ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس سے اس کا اپنا ایمان ختم ہو سکتا ہے، کہ کسی کو، کیونکہ کفر پلٹتا ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ آغا وسیم نے منہ اٹھا کر بغیر ثبوت کے قادیانی کہہ دیا، اگر یہ اچھا مسلمان ہوتا تو آغا وسیم یعنی میرے ساتھ یہ بیٹھ کے تو جن لوگوں کو میں نے مرزئی کہا ہے وہ ان کو غیر مرزئی اور مسلمان ثابت کرتا اور نصیحت کرتا کہ دیکھو یار، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم جو ہو یہاں میں بھی مسلمان ہوں، میں تمہیں یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، اب تم نے جن لوگوں کو مرزئی کہا ہے اس سے توبہ کرو۔ یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے۔ اگر یہ کسی گانڈو کا طریقہ ہوگا نا تو وہ جھوٹ، اول تو اس نے خدا کی قسم ہے کبھی بھی میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی اس مسئلے کے اوپر، اور پھر میں رپیٹ کرتا ہوں، جب میں جھوٹی تکفیر کسی کی کر سکتا ہوں تو تم ماں چدوانا سے میں نے اپنے روم دے انوائٹ کیتا ہے، ماں چودا گشتی دے پتر، اس حساب سے تو میں کافر ہوا کہ کفر پلٹتا ہے۔ تم ماں چودا میں کہنا پیا کہ آ کے تسی ساڈے روم دے دسیا کرو چیزاں، دس تیری ماں دا جھوٹا مارا، تو مینوں دس تو کیا کہ نہیں، تو ہر ویلے میں نے 2 بار آپ کا روم چھوڑا ہے ماں چود گشتی دے پترا، پھر تم لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، کیوں؟ بے یوں آنی سی جے ماں چودو میرے کلوں گشتی دے پتر، ایک آدمی جو دوسروں کو غلط طور پہ قادیانی کہہ کے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ کفر پلٹتا ہے، کفر پلٹتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، تسی بھین چودو کافر نو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ آ ساڈے روم دے وچ بیٹھ، تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، شیم آن یو باسٹرڈ۔ تو میں اگر ایسا ہوں، اگر کسی آدمی کو کہوں کہ وہ میرا اگر کوئی روم ہو، میں تو اس کی چھٹی کر دوں، کہوں کہ نہیں، یو ہیو نو پلیس ان دس۔ ہاں پہلے کیا کہتے ہیں، نصیحت کروں، کوشش کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کا ایمان بچانے ثواب ہوتا ہے، ثواب کو آنے کا میں موقع ضائع نہیں جانے دوں گا۔ میں کہوں گا کہ بھئی تم نے غلط کہا ہے، یہ اس سے توبہ کرو، وہ تیرا باپ بھی نہیں مجھے غلط ثابت کر سکتا، اور گشتی دے پتر او غلط ثابت نہیں کر سکتے جنہوں نے میں کیا وے ماں چودہ تیرے پیچھے کیڑی درد ہوئی ہے، گشتی دے پتر، گانڈو قادیانیہ دے کتے، پھو تیرے تے ماں دا کسا تیرا۔ تو بہرحال جی، اس نے اب ظہور الہی فیملی یا کیا بولتے ہیں، چودھری پرویز الہی کی فیملی کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی یہ چودھریوں کو جو ہے نا، یہ پرویز الہی کو وہ قادیانی کہتا ہے۔ میرے پاس بے شمار ثبوت ہیں اس کے قادیانیوں کے کہنے کو، اور خدا کی قسم کبھی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی بھی اس نے میرے سے یہ نہ کیا کہتے ہیں ثبوت مانگے ہیں، نہ ہی کبھی ہماری اس بات پہ ڈسکشن ہوئی ہے، نہ ہی میرے سارے ویڈیوز دیکھ لیں، میں نے کبھی بھی کسی بھی جگہ بے نظیر کی تعریف نہیں کی یہ گانڈو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ کیا کہنا چاہیے، لیٹ می بی مور اوپن، یہ گانڈو ہے۔ گانڈو ایسے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جن کی شرم ختم ہو جاتی ہے، جیسے لبرل اور ماچو دوسرے قادیانیوں کی شرم ختم ہو جاتی ہے، یہ انہی کے طریقے کے اوپر ہے۔ گانڈو تو اینا بڑے جھوٹ بولنا ہے، بہن چودہ، اور گشتی دے پتر، تین شرم نہیں آتی پتر؟ تو میں آج جو باتیں کر رہا ہوں، یہ جو تیرے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بھی کوئی اہل ایمان ہوگا، جس میں درد ہوگا اسلام کا، سچائی کا ساتھی ہوگا، وہ تجھے بہت جلد دھتکار کے تیرے منہ پہ تھوک کے تم سے دور ہو جائے گا۔ جو گانڈو ہے تیری طرح وہ تیرے ساتھ رہے گا، اور کیا ہے۔ دیکھیے جی، یہ اس نے پرویز الہی فیملی کے بارے میں پوچھا ہے نا، تو اصول یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کو قادیانی کہا ہے، تو اس کو کس دلیل کے اوپر مسلمان کہہ رہا ہے، کون سے شواہد ہیں تیرے؟
اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے سیدھا پرویز الہی کے پاس جانا تھا کہ بھئی انٹرنیٹ کے اوپر کسی شخص نے تم لوگوں کو قادیانی کہا ہے، اب یہ ضرورت دین ہے کہ آپ برائے مہربانی 5 سیکنڈ لگتے ہیں پبلک میں آ کے کہو کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور جہنم کا کتا سمجھتے ہیں، پورا نام لے کے، اس کی ولدیت کا نام لے کے، سکنا کہہ کر، اوکے، مکمل جو شرعی دستور ہے، اور اس کو نبی اور مجدد ماننے والوں کو بھی آپ مرتد اور زندیق کافر سمجھتے ہیں، یہ کہہ دو تو جس آدمی نے تم پر الزام لگایا ہے وہ خود قادیانی ہو جائے گا، پھر یا وہ توبہ کرے گا یا خود قادیانی ہو جائے گا۔ اے طریقہ پین چودو گشتی دے پترو، تسی کیڑے دینی بندے ہو ماں چودو، تو اس لیے بہرحال میں تو کہتا ہوں ابھی بھی آئیں، مجھے اپنے دعوے کے اوپر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، جو ظاہر ہوا وہ میں نے کیا ہے، اور آئی نو کہ وہ قادیانی ہے۔ چلو پھر بھی میں کہتا ہوں آئے وہ پرویز الہی جو ہے نا، یہ کہ جی نکاح میں ختم نبوت کا جی یہ اور وہ، یہ تو مرزئی بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک آخری نبی ہیں۔ بہن چود تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا، وہ تو ماچود جس مسئلے کے اوپر ہے اقسام نبوت کے اوپر ہے۔ بہرحال تو بھائی بات کیا ہے، جن کو میں نے مرزئی کہا ہے وہ آ کے اگر ایک بار مرزا شریعت کے مطابق پبلکلی مرزے کو کہہ دیتے ہیں، میں توبہ کروں گا، پھر میں اپنے دعوے واپس لوں گا، ماں چود گشتی دے پتر۔ تو شریعت تم کیا اپلائی پورے ملک میں شریعت کے لگانا چاہتے ہو؟ ماں چودو شریعت کے اصولوں کی پامالی تم کر رہے ہو، حرام زادے گشتی کے پتر۔ تو میں اب یہ مختصر بتا رہا ہوں کہ جناب عالی بات یہ ہے، یہ چلو آف دا ریکارڈ ہے، ظہور الہی جو ہے وہ میرے دوستوں نے اس کا مرڈر کیا تھا، اگرچہ وہ مرڈر کسی اور کا کرنا چاہتے تھے، لیکن ظہور الہی کی موت آئی ہوئی تھی اور اس کے ڈرائیور نسیم کی، تو وہ مر گئے۔ تو ان میں ایک لڑکا جو تھا، اس کا نام تھا جاوید ملک، اس کو پھانسی ہو گئی تھی 2008 میں میرے خیال میں۔ بہرحال تو وہ اس نے بھوپالی کا بھی مرڈر کیا ہوا تھا اور بڑا دلیر قسم کا لڑکا تھا۔ بہرحال وہ ویانا میں بھی ایک کیس میں 9 ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا تھا، میں اس سے ملتا رہا تھا، پہلے بھی میں جانتا تھا اس کو، اچھا لڑکا تھا۔ تو میں خیر وہ کسی طریقے سے پاکستان چلا گیا، پاکستان جب چلا گیا تو لاہور میں میری اس سے ایک بار ملاقات ہوئی، تو وہاں پر اس نے مجھے یہ کیا کہتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے پاس، ہم کیونکہ اس زمانے میں لاہور میں نے ماڈل ٹاؤن میں ہی گھر لیا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے ہم پھر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ چودھری ظہور الہی جو کا مرڈر ہوا ہے، یہ اس مسجد کے سامنے سے نماز جمعے کی پڑھ کے نکلے تھے۔ میں نے خیر وہ دور سے دیکھی، مجھے نہیں پتا تھا یہ مسجد کس کی ہے، تو ہم نے اس لیے فائر نہیں کیا کہ یہاں کوئی کیا بولتے ہیں نمازی نہ مر جائے ان گولیوں کی رینج میں آ کر۔ تو پاس گئے، یہ ماڈل ٹاؤن سی بلاک کی بات ہے، تو وہاں جو ہے وہ مسجد کے پاس وہ پتہ چلا یہ تو قادیانیوں کی مرضی ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو وہ کہتا کہ یہ جمعے کے جمعے یہاں آتے تھے، ایک اور بندے سے ملتے بھی تھے، لیکن یہاں آ کے نماز پڑھتے تھے، تو وہاں ہم نے 2 بار اوائڈ کیا کہ یہاں فائر نہ کریں۔ بہرحال اس کی آئی ہوئی تھی، آگے چلے گئے، آگے وہ کھوکھے پہ شربت وغیرہ کیا بولتے ہیں بوتل سگریٹ لے رہے تھے، تو گاڑی نظر آ گئی، پھر انہوں نے ایمبوش کیا، اس کو مار دیا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ وہ میرے دوست نے سچی بات بتائی تھی، سارا کچھ جس نے اس کا مرڈر کیا تھا کہ یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ سے یہ نکلے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک آف ریکارڈ بات ہے۔ اب میں جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں وہ میں سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ 2009 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ 2009 میں جو ہے وہ لاہوری جماعت کا کوئی راشد جنگیری نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے مرزائیوں کے بارے میں، وائی فالوورز آف مرزا غلام ہیو ناٹ گون پاکستان، اور وہ ایک انگریزی میں مضمون اس نے لکھا ہوا ہے. یہاں میں نے پیلے رنگ میں اس کو جو ہے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، پڑھنا ذرا مشکل ہوگا لیکن میں یہاں اس کا جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے آج سے 16 سال پہلے. Now question is how come hardly anyone knows that General Tika Khan and Ziaul Haq were from Ahmadi families. Prime Minister Moin Qureshi and Shaukat Aziz were from Ahmadi families. Current politician like Chaudhry Shujaat of Gujarat, current politician like Chaudhry Shujaat of Gujarat, منظور وٹو کاڑا ملک جا انہوں نے، تو یہ میں نے نیچے باقاعدہ سرخ رنگ میں ضیاء کا اور اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نے 16 سال پہلے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کہ چودھری شجاعت کا خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے. اوکے، اور کم از کم آج سے 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے، آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی، میں نے اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس کو سپریڈ کیا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو مطلب بتایا ہے، اور وہ خیر وہ اور باتیں ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 2010-9 میں اگر کوئی ایسی تحریر جو ہے اتنے پرومیننٹ آدمی کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ وہ مرزئی ہیں تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ اوکے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے. اگر اس ماں چود اشتیاق کو اتنی شوق ہے تو جائے ان سے پوچھے کہ تمہیں راشد جنگیری نے مرزئی لکھا ہوا ہے آج سے 15 سال پہلے تو تم بولے کیوں نہیں ہو؟ جا پہن چودہ ہونا نہ کل، جا پوچھو نہ کلو تیری پہن تھا چوتھا گنڈو. تو مسلمان وہی ہے کہ اس کے اوپر سچا یا جھوٹا الزام، یعنی جھوٹا الزام لگتا ہے تو وہ فوراً کسی کے کہے بغیر مرزا غلام قادیانی کو قذاب قرار دے کے شریعت کے جو اصول ہیں اس کو فلفل کر کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرتا ہے. یہ بینچود جو ہے یہ گانڈو کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کافر کیوں، قادیانی کیوں کہا ہے. ایدر دیکھ گشتی دے پتر حرام زادے، اس کو کہو جا کے آج بھی آزما لے، اس کو کہہ کے جا کے اس کو سو کرے، کورٹ میں لے کر جائے لاہوری جماعت کو. ماں چود گشتی دے پتر، کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا اور وہ آج تک خاموش ہیں؟ بتا. یہ تو ایک ثبوت ہے، باقی میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں لیکن میں یہاں بہرحال بتا رہا ہوں. دیکھیے جی، میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے شوق ہے کہ کسی کو غلط طور پہ قادیانی کہوں. جو ظاہر ہوا ہے، جو تحقیق ہے، اس کا نچوڑ آگے رکھ رہا ہوں. جو نہیں مانتے اس چیز کو وہ میری تحقیق کو غلط ثابت کریں، اگر ان کی تحقیق درست ہوگی تو میں مان لوں گا. یہی ایک شریعت کا طریقہ ہوتا ہے. جو میری تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ چودھری سردار خان جو ہے وہ چودھری شجاعت اور پرویز کا دادا تھا. یو انڈرسٹینڈ؟
اور یہ لوگ جو ہیں یہ قادیانی کنورٹ ہوئے تھے، ان کے اوپر کوئی مجرمانہ جو ہے انگریزوں کے وقت میں کیسز سے کسی نے کہا کہ مرزے کی بیعت کر لو، انہوں نے مرزے کی بیعت نہیں کی تھی، یعنی مرزے کے بیٹے کی بیعت، تو اس کو جو ہے تم اس کی دعا سے اور آپ لوگوں کے مقدمے ختم ہو جائیں گے یہ وہ، تو اسی طریقے سے یہ ناخواندہ قسم کے جٹ لوگ تھے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا، تو یہ جناب عالی جا کے تو انہوں نے اس سے بیعت کی، انگریزوں نے پھر مطلب ہاتھ ٹھیلا کر دیا کہ چلو، تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے یہاں اس کا جو پرویز الہی کا والد تھا اس کا بھی میرے پاس حوالہ ہے، لدھیانہ وولن مل انہوں نے بنا کر دی وہاں لدھیانے کے اندر، جس میں اصل پارٹنر تو یہ کیا مرزا غلام قادیانی کے اولاد تھی، مرزا شریف اور مرزا بشیر وغیرہ، لیکن اس میں وہ سلیپنگ پارٹنر تھے اور اس کو انہوں نے پارٹنر شو کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے قادیانی جماعت نے جو ہے جب یہ کنورٹ ہوئے ہیں، امرتسر میں ایک دو فیکٹریاں ان کو لے چھوٹے موٹے جو بھی بزنس سے لے کر دیے، ان کے دیہات کے لوگوں کو پولیس میں اور دوسرے محکموں میں نوکریاں ملنا شروع ہو گئیں، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو یہ چودھری سردار خان جو ہے یہ اس کا بے شمار جگہ پر حوالہ آپ کو الفضل میں ملتا ہے، آپ کو ہسٹری قادیانیت میں ملتا ہے، اور اگر جس کو بھی شوق ہے وہ میرے سے رابطہ کرے، میں اس کو مزید کچھ تو یہاں لگا رہا ہوں، مزید بھی دے دوں گا، اور وہ خود جا کے تحقیق کرے کہ چودھری سردار خان کون تھا۔ تو یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یہ کوئی 1000 سال کی پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کی تاریخ ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، 4 جولائی 1945 کا یہ حوالہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگوں کو زمینیں وغیرہ دیتے ہیں، جو وہ چندہ ڈونیشن وغیرہ قادیانی جماعت کو کرتے ہیں، اس میں چودھری سردار خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس نے کتنی بیگھے زمین، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ بیگھے کیا ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہوتا ہے زمین کی کوئی ڈونیشن ہے جو اس نے قادیانی جماعت کو کی ہے، یہ اس کا حوالہ ہے۔ یہ 11 مارچ 1961 کا حوالہ ہے، چودھری کیا بولتے ہیں، چودھری ظہور الہی کا جو والد ہے چودھری سردار خان، اس کی بھی کوئی پیسے ویسے دے رہا ہے یا کیا چندے وندے کا باریک ہے، پڑھا نہیں جا رہا، میں چیک کرتا ہوں کہ پڑھا جائے۔ ہاں، چودھری سردار خان اہل و عیال، یہ جناب پتہ نہیں 8 ساڑھے 8 روپے یا 10 روپے کا ڈونیشن دے رہا ہے یا جو بھی ہے، پھر وہ نیچے خود ایک تو یعنی 2 قسم کے چندے دے رہا ہے، ایک تو اپنا اور اپنے خاندان کا مل کے، اور دوسرا تنہا خود جو دے رہا ہے وہ بھی انہوں نے وہ مینشن کیا ہوا ہے، اینڈ ہی از فرام گجرات، باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ گجرات کے ہیں۔ تو یار یہ سارے جو شواہد ہیں، کوئی آئے ان کو غلط ثابت کرے تو میں مانوں جو شریعت کا طریقہ ہے، یہ کوئی ضد تھوڑی ہے۔ تو یہ مادر چود مولوی جو ہیں یہ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، یہ دین فروش ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا دادا جو ہے چودھری سردار خان 1938 میں گجرات نسووالی میں قادیانی جماعت کا صدر منتخب ہوا، تو یہ 6 جولائی غالباً 6 جولائی 1938 کے الفضل میں اس کے صدر منتخب ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ تو بات کیا ہے، یہ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں، میں ایز اٹ از رکھ رہا ہوں۔ میری فائنڈنگ یہ ہے کہ یہ چودھری
ظہور الہی کا والد اور ان کا دادا تھا. یہاں مختلف وہ ہیں تراشے، اس میں بہرحال پڑھنا مشکل ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا میں جب چاہے کوئی تو مجھ سے وہ حوالے بھی لے سکتا ہے اور خود تحقیق کر سکتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ چودھری سردار خان شیخ پور، یہ شیخ پور میں انہوں نے ایک جو گجرات کا جو ان کے علاقے کا ایک قصبہ ہے یا گاؤں ہے، وہاں پر انہوں نے ایک ڈیرہ بنایا ہوا تھا، جہاں مرزیت کے لیے جو ہے وہ ایک مہمان خانہ تھا، جہاں ڈیرہ جیسے ہوتا ہے. تو یہ وہاں پر مرزیت کا کام بھی کرتے تھے اور دوسرے بھی کام کرتے ہوں گے، لیکن باہر طور یہ بھی حوالہ جو ہے یہ الفضل سے لیا ہوا ہے. تو اس میں نے اپنی طرف سے تو کوئی الزام نہیں لگا رہا. آئے کوئی ان ثبوت کو غلط ثابت کرے جو شریعت کا اصول ہے، اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی اصول نہیں ہے. یہ ہے جی جناب حوالہ، جلسہ سالانہ 1938 پر بیعت کرنے والوں کی فہرست، 1654 نمبر کے اوپر سردار خان صاحب گجرات والے، یہ چودھری پرویز الہی کا دادا ہے. اوکے، اور جے تو اپنے پیو دا ہے نا اشتیاق، اور جے تو بدفعلی نہیں کروائی نا تے ثابت کر کہ اے سردار خان کوئی ہو رہا ہے. تیری میں بھین دا چھولا گشتی دے پتر، میں نے لائف ٹائم لگا کر ماچو تحقیق کی ہوئی ہے. گشتی دے بچے حرام زادے گانڈو جھوٹ بولنا ہے کہ میں وہ کو منگیا تے انہیں وہ کوئی ریکارڈ نہیں سی. شیم آن یو یو سن آف بچ. میں تینوں نہیں چھڑنا بھین چودا، تو ایڈا جھوٹ بولنا پیا. تو جو مرضی کردا انہیں جھوٹ نہ بولدا ماں چود حرام زادے. ہوں دیکھ تو گانڈو منہ لکائے گا تیری بھین دا چھولا. تیرے تے وڈے وڈے ولیاں دی پھٹکار ہے، وڈے وڈے علماء دی پھٹکار ہے بھین چود. تو اسلام دا نام لے کے ماں چود مرزیت دی طرفداری کرنا پیا. بھین چودا گانڈوا فتنے گشتی دے پتر. میں پاکستان ہوندا رب دی سو تیرے گھر آ جانا سی. ہاں بھی آ بیٹھ میرے نال گل کر. تو پھودی دیا میں جاندا نہیں ہگا کنا میں ڈیرنگ ہگا. حرام زادہ کتی کا بچہ. جیسا کہ میں بتا چکا ہوا ہوں کہ 1953 کی تحریک میں یہ بہت سارے جو قادیانی گجرات کے کوئی وڑائچ کوئی اس قسم کے جو لوگ تھے، جو دیہاتی جاہل سے لوگ تھے، جن کے اوپر مختلف مسائل کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے کنورٹ ہو گئے قادیانیت میں. تو یہ کیونکہ ہونڈا ٹائپ لوگ ہوتے تھے تو انہوں نے جناب وہاں 53 کے اندر جو ہے یہ کیا وہ حرامزادے کا نام تھا، گورنر جنرل کیا نام تھا، ملک غلام محمد، اس نے ان کو لاہور میں بلا کر اپنی رہائش گاہ میں ان کو بدماشوں کو رکھا تھا، جو وہاں سے نکلتے تھے مسلمانوں کو اٹھاتے تھے، کسی کو مرڈر کر دیا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. تو اسی طرح سے مسلمانوں نے ان کا نام بھی لیا تھا، چودھریوں کا بھی نام لیا کہ یہ بھی لوگ، کیونکہ ظاہر ہے جب مارشاء اللہ وغیرہ لگ گئی تو خانہ پوری کرنے کے لیے پاکستان کی قادیانی اسٹیٹ کو کچھ لوگوں کو اریسٹ کرنا پڑا تھا فار دا ٹائم بینگ، جس میں یہ چودھری سردار خان، چودھری ظہور الہی یہ 10-15 دن کے لیے حوالات میں بند ہوئے تھے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو ان کے اوپر جو مقدمہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو وہاں مارا ہے. ایون آئی نو دا پلیس جہاں یہ اندرون شہر کے اس گھر میں، یہ گھر بھی جو تھا نا اسی کا تھا، اس مادر چوت کا کیا نام ہے، ملک غلام محمد نامی جو گورنر جنرل تھا،
چابک سوارا محلے میں یہ اس کا گھر تھا. بہت سارے گھر تھے لیکن ایک گھر وہاں یہ بھی تھا اس کا بھی. تو یہاں یہ بدماشوں کو ٹھہرایا کرتا تھا. خیر بہرحال تو وہ ابھی اس وقت اس کے گرفتار ہو کے پولیس میں جانے کا حوالہ میرے پاس ہے لیکن مل نہیں رہا. وہ بھی میں کسی اگلی ویڈیو میں لگا دوں گا, کہیں ادھر ادھر ہوگا. وہ بھی ان کی اپنی ہسٹری سے ہے. تو بہرحال جو اپنا آگے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیلے رنگ میں. یہ ہے جی 7 جنوری 1954 کا جو ہے اس میں یہ جو عدالت ہوئی تھی, جو دونوں قادیانی جج تھے منیر اور کیانی. دیکھو یہ کتنا بڑا میرا احسان, میں احسان تو نہیں کہوں گا, اللہ نے مجھ سے کتنی بڑی خدمت لی ہے کہ 80 سال کے بعد ایک بندہ ایسا بھی پیدا سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے جنہوں نے انکوائری رپورٹ لکھی تھی کیانی اور منیر دونوں کا قادیانی ہونے کے پروف دیے ہیں. اوکے, اور ان بینچودوں نے کیسے قادیانیوں کے خلاف لکھنا تھا, مقدمہ کرنا تھا, کیا بولتے ہیں مقدمے کی وہ کارروائی کو کیسے وہ بے طرفہ ہو سکتی ہے جو جب دونوں قادیانی تھے. یہ بھی کتنا بڑا کام ہے. اللہ نے مجھ جیسے, ان سے تو ماچودوں سے تو کوئی کام نہیں ہے ایسا ہوا. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک کے بینچود مولوی جو ہیں جو قادیانیوں کے پیسے پہ پلتے ہیں, یہ حرامزادوں میں جرت نہیں ہوئی. میں نے سارے فیکٹ سامنے دے دیے اور کہا کہ بھئی آپ ایک تحریک شروع کریں کہ جو 53 کی رپورٹ لکھی گئی ہے وہ دونوں قادیانیوں نے لکھی ہے اور یہ سارے ثبوت ہیں, تو اس کو کالے دم قرار دیا جائے. لیکن مولوی ہونی گانڈو قسم دے جو دنیا طلب مولوی ہیں, نام بڑے بڑے لے کے چھوٹے غریب بچوں کو تو مروا دیتے ہیں, خود گانڈو یہ عیاشیاں کرتے ہیں. یہ حق بات نہیں کر سکے. چلو خیر, تو یہاں یہ مقدمہ یہ تھا, سنت تیری پہندہ چھولا کنجری دے پتر. مقدمہ ایسی کہ وہ ایک آفاق جو قادیانیوں کا ایک مجلہ اور اخبار وغیرہ تھا, وہ اس کی کوئی ڈسپیوٹ تھی اس کے ڈیورنگ دیٹ پارٹیشن کے ایجیٹیشن کے وقت میں. تو اس کے اوپر کوئی کلیم ہوئے تھے, اس کے انہوں نے کوئی غلط حرکت کی ہوئی تھی جس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو تھا انکوائری میں وہ اس سے ریلیٹڈ بھی تھا اور یہ قادیانیوں کا تھا. تو اس میں پھر جو ہے قادیانی جماعت نے اپنے کوئی ایسٹ چھپانے کے لیے یا کوئی ہر مادر چودکی کرنے کے لیے جن لوگوں کو گواہ وغیرہ بنایا, اس میں چودھری سردار خان اور چودھری ظہور الہی اس کا بیٹا وہ بھی قادیانی جماعت کی طرف سے پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی حصے دار ہیں. اس طرح کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے, اس وقت تو میں نہیں جا رہا, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں. اور میرے پاس ویڈیو کلپس بھی ہیں لیکن کیونکہ یہ وہ مجھے اب اتنے میں بھول گیا ہوں کہ وہ اس سسٹم میں آڈیو میں وہ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں. میں نے کوشش کی تھی, ایڈجسٹ نہیں ہوئی, لہٰذا وہ جب کبھی نیکسٹ ویڈیو ملے گی جب کوئی بناؤں گا تو اس میں ویڈیو کلپ بھی لگا دوں گا جس میں میری پکچر وغیرہ جس کو ویڈیو کہتے ہیں. تو اور بھی میرے ساتھ پاس بہت سارے ثبوت ہیں. تو اس مادر چود نے جو کہا تھا نا کہ خادم قادیان کو کیوں قادیانی کہا وہ بھی میں نے بتا دیا ہے, اوریا کو کیوں قادیانی کہا وہ بھی بتا دیا ہے, ظہور الہی خاندان کا وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اوکے, اب یہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں منہ اٹھا کے کسی کو, ہاں کسی مادر چود میں اتنی ہمت ہے تو ان دعووں کو جعلی ثابت کرے, ان کو نقلی ثابت کرے, ان کو جو ہے نا خود ساختہ یا جھوٹا ثابت کرے تو میں مانوں. اگر یہ کر نہیں سکتے, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا, تو مادر چودو یہ تو ثبوت میں نے 5 10 سال پہلے ویڈیوز میں لگائے ہوئے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ثبوت نہیں دے رہا. اور گشتی دے پتر اور حرام زادے گانڈو پین چود, ہوں تو جا انہاں کول, جا انہاں کول ماں چودہ حرام زادیا گشتی دے پتر, جا اوریا مقبول جان کول,
اور جا کے کہہ کہ بھئی تیرے تے مرزیاں نے کیا کہ تو انہوں دے پیچھے امامت دے نمازاں پڑھدا رہا دلے گانڈیا ایسا تے جواب دے سو کر. اور وہ کون سا راول ٹی وی جو ہے اس کو سو کر کے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. 10 سال ہو گئے بہنچو تو نے خاموشی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ دلے گشتی دے پتر اوریا اور اشتیاق گانڈو جا پوچھ اپنے ماں دے یندر کلو بہن چودا جا اس گٹھو رام کلو پوچھ بہن چود کلو گشتی دے پتر جنی میں تیری بےزتی کر بیٹھے ہیں جنہ میں تن ذلیل کر بیٹھے ہیں. اگر تیرے تھوڑی جی مسلمان تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بےزتی سن کے تو وہ گانڈو یہ ریئیکٹ نہ کرے. تو ماں چود ہے ہی کسے سور دی ساٹیں بہن چود بے شرم. تو اسی لیے یہ جو بھی رستے میں آئے گا انشاءاللہ کٹ جائے گا. میں تو ان کی ماں کو چودوں گا حرام زادوں کی. وہ زاد نعمانی کا جو حال کیا ہے جو فضل کیا بولتے ہیں اس کو فضل کا مولوی فضل کا جو حال کیا ہے وہ گانڈو ثابت ہوئے ہیں وہ حرام زادے ثابت ہوئے ہیں کہ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور اب یہ بھی ماچود یہ بھی گانڈو ثابت ہو رہا ہے. تو اسی لیے تو ایسا بہن چود ہے ایسا حرام زادہ ہے. مولوی فضل نے کوئی میرے سامنے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا دی ہوگی. اوکے. اور کیا نام ہے میرے مسئلے کے اوپر زاہد نعمانی نے بھی اس بہن چود نے بھی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا دی. گانڈو تو جھوٹیاں قسماں کھا رہا تو ہے نا تو بھی بہن چود ہے وہ تو ہے نہیں ماں چود تو ہے نا تو بھی بڑا ہے ماں چود گشتی دے پترا حرام زادیا. تے 10 تین بندیاں تے تیری تسلی ہوئی ہے کہ کوئی اور ڈنڈا چاہیے تینوں بہن چود حرام زادے آ ان ثبوتوں کو غلط ثابت کر تو میں مانوں. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ابھی میں ذرا پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس ماچوت کو چھوڑنا نہیں ہے. میں نے گشتی تو گانڈو اپنے کتیاں نو لایا ہے میرے پیچھے انہوں نے دی میں مانو یہ دیا آنو گانڈو میرے نال ڈیبیٹ کرن کسی بھی جگہ پر نمبر بھی دیا ہر چیز ہے. آؤ گشتی دے سامنے آؤ. خدا کی قسم کوئی گالی کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کروں گا ماں چود. میں ویسے بھی جب تمہارے وہاں آیا تھا کتنے پیار محبت سے بول رہا تھا تو گانڈو بونڈی ماں چود تو میں بلاک کر دیتا. اچھا مسلمان ہوں تو میرے اس میں میں نے کوئی گالی نہیں دی اس میں میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں نے بڑے پیار سے یہ اپنا موقف اور اس ماں چود حرامزادے نے مجھے بلاک کر دیا. دلیل ہے کہ یہ گانڈو ہے دلیل ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اور رہی بات وہی فتوے سے بات شروع ہوئی تھی. میں پھر دیکھو وہ مولوی امجد صاحب جو ہیں مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے. گانڈو میرا موقف سن بار بار گشتی دے پتر حرام زادے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتویٰ دینے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے. وہ مر گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. جے تین ایڈا ہی شوق ہے نا بہن چودہ گانڈیا ماں دا پھدا تیرا اور ایک کنجری دے پتر لیا اس کو مفتی راشد صاحب کو لے کے آ یا جس بھی مولوی کو لے کے آ میں اس کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں اس کو جج بنا لیتا ہوں. وہ جو فیصلہ کرے گا تو میں مان لوں گا. ماں چود تمہیں اتنا ہی شوق ہے او حرام زادے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس طرح علماء بدنام ہوں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے مولوی جو ہیں وہ غلط فتوے بھی دیتے ہیں. میری ہرگز کسی کو بدنام کرنے کی نہیں ہے. وہ فتویٰ غلط ہے غلط ہے غلط ہے. اتنی ساری بات ہے. تم بہنچود مجھے کہہ رہے ہو شخصیت پرستی. تم نے شریعت کے اصول بدل دیے. بار بار کہہ رہے ہو کہ یہ کہتے ہو کفر پلٹ رہا ہے. مجھے تو یہی پتا ہے. تم پھر اس کی وہ کرو نا تشریح کرو. جب مجھے تم لوگوں نے بھیجا تھا کہ تو بٹوں کو بڑا تعریف کرتا ہے یہ دیکھ اس کے خلاف کفر کا فتویٰ ہے اس کی تکفیر ہے اس کو جو ہے وہ رافضی تھا وہ جناب علی مذہب کا مخالف یعنی اسلام مخالف تھا اور وہ دہریہ تھا. اوکے مادر چودو تم نے مجھے یہ کہا تھا یہ فتویٰ دیکھو. تم نے نام فتویٰ لیا ہوا ہے ماں چودو اس کی تکفیر کا. گنڈوو
میں تو ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں وہ ساری چیزیں سنبھال کے رکھوں اور یہ وہ، میں تو زیادہ تر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو کاش کہ میں یہ تمہاری یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ نہ، کیونکہ میرا نیت صاف تھی، دل صاف تھا. اوکے، میں نہ کرتا اور آج میں ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھتا. ماں چودو، کتی کے بچے، حرام زادے گانڈو. اور پھر تو جو یہ میرے فیس بک پر ادھر آ کے کمنٹ کرتے ہو، سامنے مردانہ وار آؤ جیسے میں آ رہا ہوں. حرامی، دیکھتا ہوں میں تم میں کتنا پانی ہے.